اسرائیل نے غزہ جنگ بندی میں توسیع کی امریکی تجویز منظور کر لی۔ اسرائیلی وزیراعظم کے مطابق رمضان اور یہودی تہوار کے موقع پر جنگ بندی میں توسیع کی منظوری دی گئی ہے۔ جنگ بندی کے لیے پہلے روز زندہ یا مردہ یرغمالیوں والے کی نصف تعداد کو اسرائیل کے حوالے کیا جائے گا۔ حماس کی طرف سے امریکی اعلان پر رد عمل سامنے نہیں آیا۔ امریکہ نے اسرائیل کے لیے مزید $4 ارب کی فوجی امداد کی منظوری دے دی۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبی نے کہا کہ امریکی صدر نے بائبل کی اسرائیل کی فوجی امداد پر شرائط ختم کر دی۔ امریکہ قریب ترین اتحادی ایران اور اس کی پراکسس کے خلاف کئی محاذ پر اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے۔ ٹرمپ سے تلخ ملاقات کے بعد یوکرینی صدر زیلنسکی کی آج یورپی رہنماؤں کے سربراہی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ برطانیہ کی میزبانی میں ہونے والے اجلاس میں روس یوکرین جنگ کے خاتمے کی کوششوں کے ساتھ ساتھ وسیع تر یورپی دفاع پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ برطانیہ نے یوکرین کو $2.8 ارب کا قرض دینے کا اعلان کیا ہے۔ برطانیہ نے یوکرین کے ساتھ کھڑے رہنے کا یقین دلایا۔ یوکرینی صدر برطانوی شاہ چارلس سے بھی ملاقات کریں گے۔ ملک کے بیشتر حصوں میں شدید بارشیں اور پہاڑوں پر برف باری متوقع۔ بلائے خیبر پختونخوا گلگت بلتستان میں مطلع جزوی طور پر آبرآلود رہے گا۔ چند ایک مقامات پر ہلکی بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان ہے۔ پی ڈی ایم کا کہنا ہے کہ آج سے ایک اور طاقتور مغربی موسمی سسٹم بلوچستان میں داخل ہونے کا امکان ہے۔ پہلے روزے کی پہلی سحری پر خاص اہتمام، رات گئے تک بازاروں میں خریداروں کا رش رہا۔ دودھ، دہی، کھجلا، پھینی، انڈا، پراٹھا اور دیگر اشیاء کی خریداری، ہوٹلوں اور تندوری روٹی کی دکانوں پر بھی رونقیں رہیں۔ دوستوں عزیزوں کے ساتھ لوگوں نے کھانے کا اہتمام کیا۔ کراچی اور پنڈی میں سحری کے ٹائم گیس غائب، شہریوں کو مشکلات کا سامنا۔ سوئی گیس محکمے نے دعویٰ کیا تھا کہ گیس کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنانے کے لیے اقدامات کر لیے گئے ہیں۔ لیاقت آباد گجر نالے قریب ٹریلر کی موٹر سائیکل کو ٹکر، موٹر سائیکل سوار جاں بحق، ٹرک ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا۔ مشتبہ افراد کی ٹریلر کو جلانے کی کوشش ناکام۔ رواں سال ہیوی ٹریفک سے جاں بحق ہونے والے افراد کی تعداد 48 ہو گئی ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے 20 ارب روپے کا رمضان ریلیف پیکج جاری کر دیا۔ کہا 40 لاکھ خاندان، 2 کروڑ افراد اس پیکج سے فائدہ اٹھائیں گے۔ 40 لاکھ مستحق خاندانوں کو ڈیجیٹل والیٹ کے ذریعے 5,000 روپے دیے جائیں گے۔ وزیراعظم نے کہا کہ گزشتہ رمضان کے مقابلے میں اس بار مہنگائی کی شرح میں نمایاں کمی ہے۔ گزشتہ سال 7 ارب کے رمضان پیکج کے مقابلے میں اس بار رقم بڑھا دی ہے۔ رمضان پیکج کا انتہائی آسان ہونا، لوگوں کو لمبی قطاروں میں کھڑا نہیں ہونا پڑے گا۔ زکوٰۃ کے نصاب کا اعلان، بینکوں میں موجود 1,80,000 یا زائد رقم پر زکوٰۃ کٹوتی ہوگی۔ 3 مارچ کو بینک زکوٰۃ کٹوتی کے لیے بند رہیں گے۔ مریم نواز کی امت مسلمہ کو رمضان کی مبارکباد۔ اپنے پیغام میں کہا کہ دعا ہے کہ رمضان کا مہینہ پاکستان کے لیے امن، ترقی اور خوشحالی کا پیغام لائے۔ نگہبان رمضان پیکج کے تحت لاکھوں خاندانوں کو ان کی دہلیز پر راشن فراہم کیا۔
31 अरब रुपए की माली मुआवनत की मुस्तहिक खानदानों तक पहुँचाई जा रही है। पंजाब में सहूलत रमज़ान बाजार कायम किए हैं। जनरल सैयद आसिम मुनीर का बहादुरपुर कंटोनमेंट का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ का बहादुरपुर कोर के ऑपरेशनल तैयारी और तरबियत के पहलुओं से आगाह किया गया। अफसरान नौजवानों से खिताब में आर्मी चीफ ने कहा कि जदीद जंग के हरबों के चैलेंजेस से निमटने के लिए सख्त ट्रेनिंग जारी रहनी चाहिए। आर्मी चीफ ने अफसरान और जवानों की गैर मुतज़लज़ल लगन, बुलंद हौसले और हरबी तैयारियों को सराहा। आर्मी चीफ ने CMH इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज इन्वेस्टर चुलिस्तान का भी इफ्तिताह किया। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी के तलबा से मुलाकात की और मुलाकात में नौजवानों की तरबियत के लिए फ़ौज के अज़्म को उजागर किया। कौमी तरक्की के लिए तलबा को ज़रूरी महारत से खुद को लेस करने की हौसला अफजाई भी की।